السلام علیکم۔ آج کی اسٹوری کا ٹائٹل ہے کامی اور شامی غار میں۔ آج جیت میری ہی ہوگی، دیکھ لینا، شامی کبوتر نے تیز تیز اڑتے ہوئے کہا۔ اس کی سانسیں بری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ ہا ہا ہا، یہ بھول ہے جناب کی، میں نے ابھی اپنے بازو آزمائے ہی نہیں، مقابلہ تو اب شروع ہوگا۔ کامی کبوتر نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فضا میں ایک غوطہ لگایا۔ آن کی آن میں وہ کہیں دور جا پہنچا۔ اب اس کے پر برق رفتاری سے حرکت کر رہے تھے۔ شامی کبوتر اس سے بہت پیچھے رہ گیا۔ شامی اور کامی دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ اڑنا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ وہ سارا دن فضا میں رہتے، خوب سیریں کرتے۔ اڑنے کے مقابلے کرنا تو ان کا روز کا معمول تھا۔ وہ روزانہ کسی نئے علاقے میں جا نکلتے، پہلے تو خوب سیر کرتے، کھاتے پیتے اور اس کے بعد ان کا اڑنے کا مقابلہ ہوتا۔ آج وہ جس علاقے میں پہنچے تھے یہ ان کے لیے نیا بھی تھا اور خطرناک بھی۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا جہاں درختوں کی بہتات تھی۔ کامی اور شامی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کے علاقوں میں شکاری باز بکثرت ہوتے ہیں۔ اس وقت دونوں پوری تندگی سے زور لگا کر اڑ رہے تھے کہ اچانک شامی پہ ایک افتاد آ پڑی۔ ایک شکاری باز نے اس پہ جھپٹا مارا۔ باز کا نوکیلا پنجہ اس کی ٹانگ پہ لگا، ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک دل دوز چیخ نکلی اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ کامی نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک خوفناک باز نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں خونی چمک تھی۔ کامی کو صورتحال سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے فوراً غوطہ کھایا اور زمین کا رخ کر کے خود کو باز سے بچایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پودوں اور جھاڑیوں سے اٹی ہوئی جگہ پہ اتر چکا تھا۔ یہ جگہ گھاس سے پور تھی۔ کامی نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا اور پکارا، شامی شامی، میرے دوست کدھر ہو تم؟ یہاں ہوں دوست، کچھ قدم دور سے شامی کی آواز سنائی دی۔ کامی فوراً ادھر لپکا۔ شامی بیچارہ زخمی ٹانگ لیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا آج ہمارے ساتھ؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ شکر ہے میں زیادہ زخمی نہیں ہوں، شامی نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے، لیکن ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑنی چاہیے، وہ باز ہمیں تلاش کر سکتا ہے، کامی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ لیکن میں ابھی نہیں اڑ سکتا، شامی بے بسی سے بولا۔ اڑنے میں ویسے بھی زیادہ خطرہ ہے، ہمیں کوئی جگہ جگہ جگہ، کامی کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک طرف ٹک سی گئیں۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ شامی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اللہ نے ایک ٹھکانہ دے دیا ہے، چلو اس طرف، وہ دیکھو ایک غار نظر آ رہی ہے، کامی نے پرجوش لہجے میں کہا اور وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے۔ غار تو بہت وسیع و عریض ہے، شاید یہاں انسان رہتے ہوں گے کبھی۔ کامی نے غار پر تبصرہ کیا۔ ہاں بالکل، یہاں روشنی اور ہوا دونوں آ رہی ہیں، شامی نے اس کی تائید کی۔ وہ غار میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ اچانک کامی کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی، ارے میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہوا؟ شامی چونکا اور وہ تیزی سے اس طرف بڑھا۔ کامی غار کی ایک دیوار کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس دیوار پر کچھ نقش و نگار بنے تھے اور کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ شامی اور کامی آگے بڑھے۔ لکھی ہوئی عبارت 2-3 گز پہ محیط تھی، ساتھ ہی کچھ تصاویر بھی بنی تھیں۔ یہ تو پرندوں کی تصاویر ہیں، شامی نے غور سے دیکھا۔ ہاں، اور یہ دیکھو یہاں ہاتھی بھی بنا ہوا ہے، کامی نے دوسری تصویر کے بارے میں بتایا۔ عجیب بات ہے، یہاں کچھ لکھا ہوا بھی ہے، کاش ہم پڑھ پاتے، شامی نے حسرت سے کہا۔ فکر نہ کرو دوست، میں یہ پڑھ سکتا ہوں، کامی نے کہا تو شامی اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ اس نے حیرت سے دیدے مٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، میں نے یہ زبان اپنے دادا سے سیکھی تھی، کامی نے فخر سے کہا۔ اچھا، تو پھر یہ عبارت پڑھو، یہاں کیا لکھا ہے؟ شامی نے بےتابی سے کہا۔ ضرور، میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں ایک مزیدار کہانی درج ہے، کامی نے چہکتے ہوئے کہا۔ واہ بھائی، پھر تو مزہ ہی آ گیا، غار میں کہانی، واہ واہ، شامی نے لطف لیتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو،
یہ کہانی اس سال کی ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ملک حبشہ میں ابرہ نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک کنیسہ بنوایا اور پھر لوگوں کو دعوت دی کہ تم حج کرنے مکہ نہ جایا کرو بلکہ اپنی عبادات اس کنیسہ میں اکثر انجام دیا کرو۔ یہ خبر بہت مشہور ہوئی تو ایک قریشی کو سخت غصہ آیا۔ اس نے جا کر اس کنیسہ میں گندگی ڈال کر اسے آلودہ کر دیا۔ ابرہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کے پاس ہاتھیوں والا مضبوط لشکر تھا۔ اوہ، تو ہاتھی کی تصویر اس لیے بنی ہے؟ شامی بول پڑا۔ ہاں، اب آگے سنو، بلا ضرور بیچ میں نہ بولنا۔ کامی نے اسے گھورا تھا۔ شامی نے سر ہلا دیا۔ کامی دوبارہ قصہ سنانے لگا۔ ابرہ نے لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے عبادت خانے کی گستاخی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے پکا عزم کر رکھا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ راستے میں بہت سارے عرب قبائل نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر اس کے ہاتھیوں والے لشکر نے سب کو کچل ڈالا اور وہ سب شکست کھا گئے۔ اب ابرہ مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عرب سرداروں سے ملاقات کی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب بھی تھے۔ واہ، ماشاء اللہ! شامی کے منہ سے نکلا۔ پھر اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کامل اسے اس طرح کرتے دیکھ کر مسکرایا اور دوبارہ دیوار سے کہانی پڑھنے لگا۔ عبد المطلب نے ابرہ کو کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میرے پکڑے ہوئے اونٹ واپس کر دو۔ باقی خانہ کعبہ کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے، یہ تم خود ہی دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر عبد المطلب اور دیگر سردار چلے گئے۔ ابرہ نے ان کے پکڑے ہوئے جانور بھی واپس کر دیے تھے۔ عبد المطلب اور دیگر سردار اللہ کے گھر پہنچے اور خوب رو رو کر دعائیں کی، اے اللہ، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم سب بے بس اور عاجز ہیں۔ اس کے بعد وہ سب پہاڑوں پر چلے گئے۔ ادھر ابرہ نے اپنے ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کی طرف چلانا چاہا لیکن وہ اس طرف جاتا ہی نہ تھا۔ انہوں نے ہاتھی کو بہت مارا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے ملک یمن اور شام کی طرف چلاتے تو وہ چل پڑتا تھا لیکن مکہ مکرمہ کی طرف چلاتے تو وہ نہ چلتا تھا۔ یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ یہاں رک کر کامی نے سانس لی۔ بڑی عجیب بات ہے، شامی نے تبصرہ کیا۔ ہاں، مگر اس سے عجیب بات آگے لکھی ہوئی ہے، سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کامی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، شامی کے منہ سے نکلا۔ ادھر کامی سنانے لگا۔ لشکر والے بہت پریشان تھے۔ اچانک ایک طرف پرندوں کا غول دکھائی دیا۔ انہوں نے اپنے پنجوں اور چونچوں کی مدد سے تین تین کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ لشکر کے اوپر سے گزرے اور وہ کنکر لشکر پر گرا دیے، بالکل ایسے ہی جیسے طیارے بم گراتے ہیں۔ وہ کنکر بھی بم کی طرح تھے، جس پر گرے اس کا جسم گل سڑ اور پھٹ کر گرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہ کا جسم گلنے لگا اور وہ واپس یمن کی طرف بھاگا، وہیں جا کر مرا۔ کامی یہاں تک سنا کر رک گیا۔ یہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے گھر کی اور قرآن پاک کی حفاظت خود فرماتے ہیں۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ اوہ میرے خدا، مطلب وہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب لائے تھے، شامی نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہاں بالکل میرے دوست، قرآن پاک میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون سے پرندے تھے، لیکن لفظ ابابیل کی وجہ سے وہ پرندے ابابیل مشہور ہو گئے۔ حالانکہ ابابیل کا معنی ہے پرندوں کے جھنڈ اور پرندوں کے گروہ۔ کامی نے اسے بتایا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے؟ شامی نے پوچھا۔ ہاں، اس واقعے کے 45 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وحی کی صورت میں پیش کیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک کی صورت فیل میں موجود ہے، کامی نے کہا۔ مجھے یہ کہانی بہت اچھی لگی، خاص کر یہ کہ ہم بھی انہی پرندوں جیسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ اب مجھے شکاری باز یا کسی اور دشمن کا ڈر نہیں، شامی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا، واہ میرے دوست، واہ! اب اندھیرا ہونے سے پہلے گھر چلنا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کامی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، شامی نے کہا اور وہ غار سے باہر نکل کر محو پرواز ہو گئے۔ سو یہ تھی آج کی کہانی، کامی اور شامی غار میں۔